یا لطیف ہو، پانی پر وظیفہ، زندگی کی مشکلات کا حل اور روحانی سکون کا ذریعہ۔ بسم اللہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی خاص دعا اور وظیفہ لے کر آئے ہیں جس سے آپ کے رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں، بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے اور زندگی میں مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ یا لطیف ہو کا ہے، جس کی طاقت کو لوگ صدیوں سے آزماتے آئے ہیں، جس کے ذریعے کئی مشکلات آسان ہو گئی ہیں۔ یا لطیفوں کا مفہوم اور اثرات۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا لطیفوں کا مطلب ہے نہایت مہربان اور لطافت والا۔ یہ اللہ کے ان خاص ناموں میں سے ایک ہے جس سے اس کی رحمت اور مہربانی کو پکارا جاتا ہے۔ اس نام کے ورد سے دل کو سکون ملتا ہے، جسمانی اور روحانی امراض دور ہوتے ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو زندگی کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جنہیں راستہ نہیں سوجھ رہا۔ وظیفے کا طریقہ۔ ایک گلاس پانی پر یا لطیفوں کا عمل۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ نہایت سادہ ہے، مگر اس کی تاثیر بے حد طاقتور ہے۔ ایک گلاس پانی لیں اور مکمل یقین اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں۔ یہ طریقہ کار رزق، صحت اور سکون کے لیے بہترین ہے۔ وظیفے کے مراحل۔ نمبر 1، ابتدا درود پاک سے کریں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ درود پاک ہر دعا اور وظیفے کی قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ کم از کم ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہے اس میں اضافہ کر لیں۔ درود پاک ایک ذریعہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کلام کو پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، پہلا وظیفہ یا رزاقوں کا ورد۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقوں کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نام اللہ کی طرف سے رزق عطا کرنے والا ہے، اس کی برکت سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو مالی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں یا روزی میں برکت چاہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارتے ہیں تو یقین رکھیں کہ وہ ہمیں عطا کرے گا جو ہم طلب کرتے ہیں۔ نمبر 3، دوسرا وظیفہ یا لطیفوں کا ورد۔ اس کے بعد یا لطیفوں کا ورد کریں، اسے 61 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اللہ کا وہ نام ہے جو نہایت مہربان اور مشکل کشا ہے۔ جب انسان یا لطیفوں کہتا ہے تو اس کی مشکلات میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ یہ عمل تنگ دستی کو دور کرتا ہے، حسد و نظر کے اثرات کو ختم کرتا ہے اور دل و دماغ کو پرسکون کرتا ہے۔ نمبر 4، تیسرا وظیفہ یا کریموں کا ورد۔ یا کریموں کا ورد کریں، اسے 101 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اللہ کے رحم و عطا کو پکارنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ کی مہربانی حاصل ہوتی ہے اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، وظیفے کا اختتام درود شریف سے کریں۔ آخر میں درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود پاک سے وظیفے کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہماری محبت اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 6، پانی پر دم کریں اور پی لیں۔ اس وظیفے کے بعد پانی پر دم کریں اور اس پانی کو خود بھی پئیں اور گھر والوں کو بھی پلائیں۔ یہ پانی جسم کو شفا اور دل کو سکون فراہم کرے گا۔ اس کی برکت سے رزق کی کشادگی ہوگی اور بیماریوں سے نجات ملے گی۔ یا لطیفوں کی خاصیت۔ ایک عظیم آزمائش کا واقعہ۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابن عمیر جو کہ ایک بڑے عبادت گزار تھے، جنگل میں شکار کے دوران ایک سانپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ سانپ ان سے مدد مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے اپنے دشمن سے بچا لیں۔ حضرت ابن عمیر اللہ کا نام لے کر اس سانپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن سانپ ان سے فریب کرتا ہے۔ اس دوران حضرت ابن عمیر اللہ تعالیٰ سے یا لطیفوں کے نام سے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ انہیں معجزانہ طور پر دشمن سانپ سے بچا لیتا ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان پوری ایمانداری سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اسے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کہانی احمد کی ہے جو ایک محنتی اور دیانتدار تاجر تھا۔ احمد کا کاروبار پہلے بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن اچانک حالات نے پلٹا کھایا اور اسے بہت سی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے کاروبار میں نقصان ہونے لگا اور قرض بھی بڑھنے لگا۔ احمد نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس مشکل سے نکل سکے، لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ وہ دن رات فکر مند رہتا اور اس کے گھر والوں کا خرچ بھی مشکل ہو گیا۔ ایک دن احمد کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست خالد سے ہوئی جو بہت خوش اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ خالد نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی اور پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ احمد نے اپنی تمام مشکلات بتائیں۔ خالد نے اس کی باتیں غور سے سنی اور مسکراتے ہوئے کہا، احمد، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کی مدد کبھی مایوس نہیں کرتی۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو میں نے بھی آزمایا ہے۔ خالد نے احمد کو یا لطیفوں کے ورد کا طریقہ بتایا اور کہا، ہر روز نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 129 مرتبہ یا لطیفوں کا ورد کرو اور اللہ سے اپنی مشکلات میں آسانی اور کاروبار میں برکت کی دعا مانگو۔ اللہ پر پورا یقین رکھو اور اس کے بعد دیکھو کیسے برکت ہوتی ہے۔ احمد نے خالد کے مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے یا لطیفوں کا ورد کیا اور اللہ پر توکل کیا۔
چند دن گزرے کہ احمد کے کاروبار میں کچھ بہتری آنے لگی۔ اسے ایک پرانا کسٹمر ملا جس نے احمد کے ساتھ بڑا آرڈر دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس آرڈر کے ملنے سے احمد کے مالی حالات میں بڑی تبدیلی آئی اور اس کے کاروبار کو استحکام ملنے لگا۔ چند ہفتوں میں احمد کے قرض بھی ادا ہونے لگے اور اس کا کاروبار تیزی سے دوبارہ فروغ پانے لگا۔ وہ حیران تھا کہ کیسے اچانک اس کے حالات بہتر ہو گئے۔ اس نے خالد کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین مزید مضبوط ہو گیا۔ احمد نے اس واقعے کے بعد ہمیشہ یا لطیفو کا ورد جاری رکھا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اللہ کی مہربانی اور لطافت ہر مشکل کو آسان بنا سکتی ہے۔ یا لطیفو کے فوائد اور اہمیت۔ یا لطیفو کا ورد صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے جو انسان کے دل و دماغ کو اللہ کی محبت سے جوڑتا ہے۔ یہ نام ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو دل کے سکون اور روحانی اطمینان کی تلاش میں ہیں۔ یہاں اس کے چند فوائد کا ذکر ہے۔ رزق میں اضافہ۔ یا لطیفو کے ورد سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور غربت دور ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے جو مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ بیماریوں سے شفا۔ اس کا ورد کرنے سے جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ یا لطیفو کا پانی پینے سے جسمانی صحت میں بہتری آتی ہے۔ دل و دماغ کو سکون۔ جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ نام دل کو سکون اور راحت پہنچاتا ہے۔ یہ ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور انسان کو مثبت سوچ کی طرف راغب کرتا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز واقعہ یا لطیفو کی برکت سے معجزہ۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک شخص جو اپنی روزمرہ زندگی میں مالی مشکلات کا شکار تھا، اس نے ایک بزرگ سے مشورہ لیا۔ بزرگ نے اسے روزانہ یا لطیفو کا ورد کرنے کا مشورہ دیا اور اسے اس کی تاثیر کے بارے میں بتایا۔ اس شخص نے ہر روز ایک گلاس پانی پر ورد کیا اور پینے لگا۔ کچھ دنوں میں اس کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اس کا کاروبار بہتر ہو گیا، مالی مشکلات دور ہونے لگیں اور اس کی زندگی میں سکون آ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں واقعی برکت اور تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد پر یقین اور ہماری دعائیں۔ یہ وظیفہ ہمیں خاص چیز سکھاتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں اللہ کی مدد پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، مگر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور انہیں ان کی ضرورت کے مطابق نوازتا ہے۔ نصیحتیں اور ضروری ہدایات۔ وظیفہ کرتے وقت چند باتوں کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1، کامل یقین کے ساتھ عمل کریں۔ یقین کا ہونا بہت اہم ہے۔ جو بھی وظیفہ کریں اسے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھیں۔ نمبر 2، شرعی حدود کا خیال رکھیں۔ کسی بھی وظیفے کو انجام دیتے وقت شرعی احکامات کا احترام کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وظیفے سے پہلے اور بعد میں اللہ کا ذکر اور عبادت میں مصروف رہیں۔ نمبر 3، نیت کا اخلاص۔ عمل کرتے وقت اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ جو بھی دعا کریں اللہ کے قریب ہونے کے لیے کریں اور اپنی نیت کو اچھا رکھیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہاں تک ہم نے یا لطیفو کے وظیفے کی طاقت اور اثرات کو تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفاتی نام ایک خاص برکت رکھتے ہیں اور اگر ہم ان کا ورد یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں تو زندگی میں ہمیں سکون اور راحت نصیب ہوگی۔ آزمائش اور صبر کی ضرورت۔ زندگی میں مشکلات کا آنا ایک عام بات ہے، لیکن ہمیں ان مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ یہ وظیفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل کبھی کم نہیں ہوتا اور وہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے۔ چند مزید دعائیں اور اذکار۔ آخر میں ہم آپ کو چند مزید دعائیں اور اذکار بھی فراہم کر رہے ہیں جو روحانی سکون اور رزق میں اضافے کے لیے مفید ہیں۔ نمبر 1، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ذکر انسان کے دل و دماغ کو اللہ کی مدد پر مکمل بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 2، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم اس کے علاوہ کسی پر انحصار نہیں کرتے۔ نمبر 3، اللہ کے تمام صفاتی ناموں کا ورد۔ اللہ کے مختلف صفاتی نام جیسے کہ الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس کا ورد بھی بے حد فائدہ مند ہوتا ہے اور انسان کی روح کو سکون فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کو قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت اور امان میں رکھے اور ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین۔